صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا۔ رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا، دین اسلام پر خوش ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام سے راضی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام میں دو ہی چیزیں بنیاد ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے حدیث شریف۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسرے حدیث شریف۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے دین اسلام عطا فرمایا، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے حکم کا ماننا اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو بنیادی طور پر عقیدے کے طور پر ہمارے لیے مرحمت فرمایا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا، ترکت لکم ترکت فیکم امرین، میں دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حدیث۔
جب تک تم ان سے مضبوط چمٹے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ہدایت پر رہو گے، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، صحیح راستے پر رہو گے، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں چھوٹ جائیں گی آپ سے تو پھر آپ گمراہ ہو جاؤ، راستہ بھٹک جاؤ۔ اللہ اور ہمارے درمیان ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، اللہ کے حکم کے بتانے والے۔ اللہ کے کتاب کو لا کر ہمیں دینے والے، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے۔ پورے عالم میں انسانیت کا تعارف کرانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنی دعوت خود پیش کرتے ہیں، وہ اپنی دعوت خود پیش کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ آسمان سے نہیں اترتا یہ بتانے کے لیے اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے تمہارے لیے، آپ ان کو رسول قبول کر لو۔ پھر تو سبھی لوگ مانیں گے۔ تابعداری، اطاعت یہ اس وقت میں ہے جب نبی کی خبر کو سچا مان کر اس کی تابعداری کرے، اللہ اور اس کے حکم کو پہچانے۔ ابو جہل نے یہی کہا تھا مکے میں، آسمان سے ایک فرشتہ اتارو اور فرشتہ اتر کر یہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کو میں نے نبی بنایا ہے، وہ فرشتہ آ کر ہمارے آنکھوں کے سامنے جب گواہی دے گا، وہ فرشتہ جب ہم سوچیں گے، جب مانیں گے نہیں، جب ہم سوچیں گے۔ اگر فرشتہ آ کر اطلاع کر دے یہ اللہ کے نبی ہیں، جو فرشتہ غیب ہے جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو ماننا تو آسان ہو جائے گا، لوگوں کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ ایمان بالغیب، اللہ خود اتر کر نہیں آئے، کوئی فرشتہ اتر کر نہیں آیا، کوئی جنات چل کر نہیں آیا، کوئی جنات چل کر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے نبوت عطا کرنے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اللہ کو ایک مانو اور مجھے نبی مانو تو تم کامیاب ہو۔ ماننے والے لوگ مانیں
اور اللہ رب العزت نے صدیقیت کے درجے کو اللہ نے پہنچایا، اور نہیں ماننے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بتا دیا کہ یہ جہنم رسید لوگ، یہ جہنم میں جانے والے لوگ۔ یہ بات الگ ہے، اللہ رب العزت بعض موقع پر بعض چیزوں سے نبوت کی شہادت دلاتا ہے، بعض موقع پر بعض چیزوں کی کیا فرماتے؟ شہادت دلاتے۔ جیسے مدینہ منورہ کے انواع میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا تو بکری کو پکڑ کے لے جانے لگا۔ یہ جو بکریاں چرانے والا جو بھیڑیا بکری کو اٹھا کر لے جا رہا تھا اس کے پیچھے بھاگا، اور اتنا بھاگا کہ وہ بھیڑیا منہ سے چھوڑ کے اس بکری کو چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے زبان حال اور زبان قال سے یہ کہلوایا اس بھیڑیے سے، اللہ نے مجھے پاک روزی دی تھی اور جو ہے کہ تو نے میری روزی ختم کر دیا، میری روزی ختم کر دیا۔ بکری چرانے والا تو گاؤں دیہات کا آدمی اور بدو قسم کا آدمی، تو بولے کہ اللہ اکبر، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بات کرنے لگا۔ تو اس بھیڑیے نے کہا اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے تو مدینہ چلا جا، ہجرت کر کے آخری نبی مدینہ میں آ چکے ہیں، ہجرت کر کے آخری نبی کہاں پر آ چکے ہیں؟ مدینہ میں آ چکے ہیں۔ میرے عزیزو، نبی خود اپنی دعوت دیتے، نبی کی شہادت کے لیے کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی جن یا خود اللہ اتر کر نہیں آتے، لیکن یہ بات معجزے کے طور پر، اور یہ بات بعض موقع پر یہ کسی کے لیے کوئی عمل ظاہر کر دے، یہ اللہ کا الگ معاملہ ہے، ورنہ نبی کی دعوت تو اپنی ذات سے ہوتی ہے، اللہ کو ایک مانو اور میری سنت کو مضبوط پکڑو، اللہ کو ایک مانو میری سنت کو مضبوط پکڑو۔ تو پھر وہ ساتھی مدینہ منورہ بکریاں وہیں چھوڑ دیے، مدینہ منورہ کی طرف آئے اور لوگوں سے پوچھا، ارے بھائی کوئی حجاز سے، کوئی مکے سے ہجرت کر کے آئے، وہ نبی آخر الزماں ہے؟ تو اچھا ہاں کہ مجھے بھی لے چلو ان کے پاس۔ کہ جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جب یہ واقعہ سنایا، بولے کہ ہاں میں ہی وہ آخری نبی ہوں، اور جس کی گواہی اس بھیڑیے نے عطا فرمائی، اس بھیڑیے نے۔ اللہ رب العزت بعض لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طرح کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی کے ہدایت کا واقعہ، وہ سو رہے تھے اپنے گھر میں، انہوں نے خواب دیکھا، ان کا جو باپ ہے گردن پہ ہاتھ پکڑ کے ایک بڑے کھڈے میں ڈھکیل رہے ہیں، اس کھڈے میں آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی کمر کو پکڑ کے پیچھے کو کھینچ رہے تاکہ وہ کھڈے میں نہ گرے۔ جب دھکا مکی ہونے لگی تو نیند میں سے اٹھ گئے، کیا ہو گیا؟ اٹھ گئے، گھبرا گئے، خواب یاد رہ گیا۔ تو صبح ابوبکر صدیق ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے دوست بھی تھے،
کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کا ارادہ فرمایا. تم نے جو خواب دیکھا وہ سچا ہے کہ چلو میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. جب وہ صحابی سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بولے کہ بتاؤ تمہاری دعوت کیا ہے, تمہاری دعوت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو ایک مانو 360 نہیں, اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول. میری گواہی کے لیے دوسری چیز کی ضرورت نہیں, میری گواہی کے لیے میرے بول ہی کافی. یقین ہے تو مانو, یقین نہیں ہو تو مت مانو. میری گواہی کے لیے میری زبان کے بول ہی کافی. اللہ چاہے تو فرشتے اتار سکتے, اللہ چاہے تو خود سمجھا سکتے, اللہ چاہے تو ذہنوں میں بات ڈال سکتے, اللہ چاہے تو دوسری مخلوق سے بلوا سکتے. جو دوسرے معجزات کے اندر اللہ نے یہ دکھایا. جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو بولے کہ ہاں تیرا باپ اور تجھے جہنم میں ڈھکیلنا چاہ رہے اور میں تجھے جہنم سے بچانا چاہ رہا ہوں, تو ایمان قبول کر لے, یہی اس خواب کی تعبیر ہے. جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور ان کے باپ کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا, ایک کوڑا تھا ایک بہت بڑی, اور جب کمچی تھی ان کے پاس مارنے کی لکڑی, اور بچے کو مار مار کے اس کا سر توڑ دی. سر توڑ دی. اس کے پاس جا کے بیٹھا, وہ تو یہ خدا کی بات کرتا, جو اس کی بات سنتا ماں باپ سے الگ ہو جاتا, بیوی بچوں سے الگ ہو جاتا, خاندان والوں سے الگ ہو جاتا, قبیلہ والوں سے الگ ہو جاتا, دنیا سے وہ بے تعلق ہو جاتا. اس کی بات سن لیا, وہ تو جادوگر ہے. باپ مارنے لگا, مار مار کے بولا کہ دیکھ اگر تو یہاں رہنا چاہتا ہے, اگر تو یہاں رہنا چاہتا ہے تو اسلام کو چھوڑ دے, ورنہ میں تیری روزی بند کر دوں. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر تم روزی بند کر دو گے اللہ تعالیٰ میری روزی جاری کر دیں گے. تو باپ کے غائبانہ میں اور چھپ کر بھاگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا ٹھکانہ بنایا اور پکے مسلمان. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت بعض لوگوں کے لیے نبوت کی گواہی کو ظاہر کرتے, لیکن یہ عام نہیں, لیکن یہ عام نہیں. ایک بدو آدمی راستے میں چلے جا رہے ہیں اور اس کے کندھے پر ایک پوٹلی, ایک تھیلی, ایک پوٹلی ایک تھیلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملاقات کریں تو اس کو دعوت دینے لگے, اللہ کو مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو, میری بات میں کامیابی ہے, میری بات میں کامیابی ہے, میری بات میں کامیابی ہے. تو دو چار باتیں ہوئی ان سے, بولے کہ نہیں میں نہیں مان سکتا, تمہاری کیا گواہی ہے, تمہاری بات میں کیا سچائی ہے, میں تمہاری بات کیسے ماننا کہ تمہیں اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے, میری بات سن کر ہی تجھے ماننا پڑے گا, اور میری شہادت کے لیے
میری بات ہی میری شہادت ہے. لیکن وہ کھندے سے وہ تھیلا نکال کے تھیلے کے اندر جو زپ تھا، پھوڑ پھوڑ بولتے ہیں ہمارے یہاں، اسے گو بولتے ہیں اردو میں، تو اس کو نکال کے ایسا تھا زمین پہ ڈال کر بولا اس سے بولنے لگاؤ اگر تمہیں سچے نبی ہے، اگر یہ بولے گا تو میں ایمان لے آؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے اس کی طرف مخاطب ہو کر، اے گو تو بول دے کہ میں کون ہوں. تو گو بولنے لگی محمد ابن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، اور اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے بندے ہو اور اس کے رسول ہو. تمہارے ماننے والا کامیاب ہے اور تمہارے نہیں ماننے والا اور جہنمی ہے. کہ پورا ایک مختصر سا خطبہ اس نے پڑھ دیا. اللہ رب العزت بعض لوگوں کے لیے نبوت کی شہادت دلاتے، یہ سب کے لیے عام نہیں، لیکن عام قاعدہ یہی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمارے نبی واسطہ ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ان کی بات پر یقین کرنا، ان کی بات پر یقین کرنا. بھیڑیے نے بات کیا اس لیے نہیں، کھانے میں برکت ہوئی اس واسطے نہیں، گو نے کلام کیا اس واسطے نہیں، آپ نے مکہ فتح کیا اس واسطے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ان کی بات کی وجہ سے کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس بات کی کئی جگہوں پر اور گواہی عطا فرمائے، اور اس میں سے یہ ایک آیت یہ بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو میرے رسول ہیں، جو تمہیں جو چیز دیں اور اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب. اگر تم اپنے نبی کی بات نہیں مانو گے قیامت میں تمہاری پکڑ کر. کون بولے بات؟ اللہ. اس لیے میرے عزیزو، میرے پورے بات کا خلاصہ یہ ہے ہم اپنے نبی کو مانیں ان کی زبانیں، ہمیں کسی شہادت کی ضرورت نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ایمان پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ پر جب ایمان پیش کیا گیا فوراً کلمہ پڑھ دیا، تعامل بھی نہیں. کہ ہم بھی ایسے ایمان والے، ہمیں اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں. آپ کی بات ہم تک پہنچی بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. تو جو لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں. بھائی ساتھیوں، ابھی جمعہ کے بعد 1 مہینے کا مختصر سفر بھی ہے میرا، اور سب حضرات دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ سفر آسانی کے ساتھ پورا فرمائے. میں جب بھی سفر کرتا ہوں مجھے خوف ہوتا رہتا، پتہ نہیں کون سا سفر آخری سفر ہو جائے. بار بار ہمارے استاد کی یہ بات یاد آتی رہتی میرے کو، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. پتہ نہیں سفروں میں کون سا سفر آخری ہو جائے. تو جب بھی میں سفر میں جاتا ہوں
اور آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اور میرے لیے بھی تم دعا کرو بول کے درخواست بھی کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ سفر 1 مہینے کا ہے، اس کے لیے آپ لوگ بھی دعا کرو۔ اگر یہ سفر آخری ہو گیا تو بھائی دیکھو دعا بھی کرو اور آپ لوگ بھی سفر شروع کرو۔ بھائی یہ امت جامد نہیں ہے بھائی، یہ سفر کرنے والی امت ہے، دین کے لیے سفر کرتے رہنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے رہے، ہجرتیں فرماتے رہے، صحابہ اکرام اپنی پوری زندگیوں میں، یہاں تک کہ محدثین، فقہا، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، سب کی زندگیوں میں دینی سفر موجود رہا، سب کی زندگیوں میں دینی سفر موجود رہا۔ جی تو اسی عنوان سے ایک سفر میں جانے والا آدمی آخری جو ہے آداب جیسے بولتا ہے، اسی عنوان سے میں نے جمعے میں بات بھی کی، آپ اس پر جمے رہنے کی کوشش کریں۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی سنت ہے، جمیں گے سبھی انشاءاللہ۔ جی اور آپ لوگ بھی سفروں میں جو ہے ارادہ فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی چھوٹا موٹا دین کا سفر کرا لے، اور میرے لیے بھی انشاءاللہ دعا فرمائیں، اور جب آخری سفر ہو گیا تو میرے لیے معاف بھی کریں، اگر کسی کو کوئی کمی کوتاہی یا غلطی میری طرف سے اگر ہوئی ہو آپ کی تکلیف تو مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں واپس آ گیا تو پھر سب لوگ مل کر پھر دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ دین کا کام سفر میں بھی کرنا ہے، حضر میں بھی کرنا ہے۔ جی کیونکہ پچھلے دنوں سے تھوڑا طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہ رہی تھی، اور اس لیے بھی خصوصی طور پر آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ دعا؟ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام، اللہم صلی علی خیر الانام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ اس ہونے والے سفر میں اے اللہ تو اپنی خاص حفاظت کا انتظام فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ایمان و اعمال کی سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جماعت ہمارے ساتھ سفر کرے گی اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، پوری جماعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، ہم تو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سراسر خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں ہیں۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کو پریشانیوں سے نجات کا راستہ عطا فرما، جو لوگ مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کو چھٹکارے کا راستہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں نیک صالح اللہ جوڑوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں
اللہ اس میں سے نکلنے کے راستے عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اسکول کالجوں میں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما۔ جو نوکریوں کی تلاش میں اللہ ان کی اچھی روزی روٹی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو تاجر ہیں اللہ ان کی تجارتوں میں برکت فرما۔ جو مزدور ہیں ان کی مزدوریوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو کسان ہیں ان کی کھیتیوں میں برکت فرما۔ جو نوجوان ہیں ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بوڑھے ہیں اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ ذلت کی موت سے بچا لے، عجز کی موت سے بچا لے، لاچاری کی موت سے بچا لے، کفر کی موت سے بچا لے۔ اللہ ایمانی زندگی نصیب فرما، ایمانی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ اے اللہ اس پورے سفر میں جو دعائیں مانگی جائیں گی اے اللہ پوری امت کے ساتھ ساتھ اے اللہ حاضرین مجلس کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ لوگ جو دعائیں کریں گے اے اللہ اس میں مجھ گناہ گار کا بھی حصہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔